السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. رمضان کے بعد ہماری حالت، رمضان میں ہم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ہمارا وقت کیسے گزرتا تھا، ہمارا دن کیسے گزرتا تھا، ہماری راتیں کیسے گزرتی تھی. اب رمضان کے بعد چند دن ہی گزرے ہیں. رمضان کے ایک ہفتے کے بعد اب ہماری حالت کیسی ہے، اب ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اب ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. رمضان میں عبادات تو ہم نے کر لی، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، لیکن عجب ہے حالت ہماری. جو ہی رمضان گزرا ہماری حالت بھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی بڑھتی گئی. ابھی 7 دن گزرے ہیں. اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہمارا دل کیسا تھا، ان کی کیا حالت تھی. رمضان کی راتوں میں ہم کیسے تھے. اب ایک ہفتے کے بعد وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی زبان ہے، وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، وہی دل ہے. کیا لگتا ہے یہ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ اس سوال کا جواب ہم نے خود دینا ہے، کسی اور سے مت پوچھیں. اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حالت کو دیکھ لیں. رمضان میں اذان سے اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے صف میں جگہ نہیں ملتی. اذان کی بات میں کر رہا ہوں. آج وہی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہی نمازیں ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، ابھی بھی پہلی صف میں جگہ باقی رہتی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رمضان میں خاص فرشتے نازل ہوتے انسانوں کی شکلوں میں، اور وہی مساجد کو بھر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ فرشتے نہیں تھے، وہ ہم ہی تھے، یہی مسلمان تھے. لیکن ایمان میں مضبوطی تھی، خیر کی تڑپ تھی.
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، وقت بھی ہم نکال لیتے تھے، برکت کے دن تھے، برکت والے راتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، لوگ ہم ہی تھے۔ آج وہ دن تو باقی نہ رہے، نہ وہ راتیں باقی رہی، کیا ہم بھی وہ نہ رہے؟ کیا ہمارے دل بھی بدل گئے؟ رمضان تو چلا گیا ہے، کیا سارے کا سارا خیر مٹ گیا ہے؟ ابھی کوئی خیر باقی نہیں رہا۔ رمضان کے بعد ہم نے عید کی خوشیاں بھی منائی ہیں اور ایک دوسرے سے کہا تقبل اللہ منا ومنکم، جیسا کہ سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منا ومنکم، ہم سے اور آپ لوگوں سے۔ کیا قبول فرمائے؟ جو عمل ہم نے کیے رمضان میں، جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ جو ہماری حالت رمضان میں تھی، جو نزدیکی اپنے رب کی ہم نے رمضان میں حاصل کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ خوشی کا دن بھی منا لیا، گلے بھی مل لیے، ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا تقبل اللہ منا ومنکم۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس نے روزہ رکھا اس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہو گئی، جس نے صدقات اور خیرات دیے اس کے صدقات اور خیرات قبول ہوئے، جس نے تہجد کی نماز پڑھی اس کی قبول ہو گئی۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول فرماتا ہے صرف اور صرف متقی لوگوں کی۔ رمضان سے پہلے اور رمضان میں ہم نے بار بار یہ کہا کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان میں تقوی نہ حاصل کر سکے، رمضان میں اگر متقین نہیں تھے تو پھر رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان اگر متقی تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی قبول کیا ہے، نمازیں بھی قبول کی ہیں، تراویح بھی قبول کی ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی قبول کی ہے اور دیگر عبادات بھی قبول کی ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک متقی نہیں ہے، رمضان بھی گزر گیا ہے، تو پھر عید کے دن یہ جھوٹ کیوں بولا تقبل اللہ منا ومنکم؟ جب تقوی نہیں ہے تو پھر اور کیا خیر باقی رہتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں اسی تقوی کی تربیت تھی، لعلکم تتقون۔ اور رمضان کے بعد عید کے دن ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے کہا تقبل اللہ منا ومنکم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اور مشہور صحابی جو اماموں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی ہے، صرف ایک نماز، تو میرے لیے جو کچھ ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک نماز قبول کی ہے تو میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نماز قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سبحان اللہ، اولیاؤں کے سرداروں کا یہ حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ عبادت کرتے تھے ڈرتے ہوئے کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، توحید اور سنت کی بنیاد پر دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور عمل سنت کے مطابق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، پھر بھی دل میں ڈر ہے کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے، اور عبادت کے بعد یہ ڈر لاحق رہتا ہے کیا یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں، سنت کے مطابق ہے مخالف ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے ہم نے ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ ہماری عبادت کیسی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف عبادت کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اسے میں نے پہلے سے کہا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو قدم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھاری پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ عبادت ہمارے لیے بھاری ہے، اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں۔ عجیب سی حالت ہے ہماری۔ رمضان چلا گیا ہے لیکن خیر ابھی باقی ہے۔ اسی تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے مشروع ہوئے ہیں۔ رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزے کی تھی، اور روزے کی حالت میں ہمارے دل نرم تھے، اور اس دل کی نرمی کی وجہ سے تقوی بھی تھا، اس لیے ہمارے رمضان کے دن اچھے گزرے اور راتیں بھی اچھی گزری۔ اب رمضان باقی نہ رہا تو 6 شوال کے روزے رکھنے سے وہی روزے کی حالت واپس آ جاتی ہے تاکہ ہمیں رمضان کے دن یاد آ جائیں اور ہماری وہی حالت رمضان والی دوبارہ سے ہو جائے۔ 6 شوال کے روزے، خیر باقی ہے کہ نہیں؟ تقوی باقی ہے کہ نہیں؟ اب ان 6 دنوں میں پھر سے اس تقوی کی تجدید ہم کر سکتے ہیں، پھر سے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اور جس نے اور یہ احسان بھی دیکھ لیں آپ۔ ایک احسان تو یہ ہے کہ 6 دن شوال کے روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن مشروع فرمائے ہیں، یعنی یہ 6 روزے رکھنا جائز ہے۔ اگر یہ 6 روزے رکھنے کی دلیل نہ ہوتی تو ہم رکھ نہ سکتے۔ اچھا 6 روزے ہم نے رکھے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے تقوی کو پھر سے مضبوط کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا اجر کیا ہے؟ یہ ایک اور احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ 6 دن کے روزے اور اجر پورے سال کا، یعنی پورے سال کے دن آپ روزے رکھ رہے ہیں، اگرچہ آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کو روزے نہیں ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ روزے میں ہیں، آپ روزے کا اجر مل چکا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ 30 دن رمضان کے 10 پہ ضرب دیں کتنی بنتے ہیں؟ 300۔ یہ ایک مہینے کو ضرب دیں 10 پہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 10 مہینے۔ اور 6 شوال کے روزے 10 پہ ضرب دیں کتنے دن بنتے ہیں؟ 60 دن۔ 60 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے۔ 10 اور 2 مہینے کتنی ہیں؟ 12 مہینے۔ 1 سال ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ 6 دن شوال کے روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سنت اس لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تقوی کو مضبوط کرتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں، پورے سال کے روزے کا اجر پانا چاہتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں۔ اور جو نہیں رکھتے وہ پھر رکھتے کیوں نہیں؟ کیا اس خیر سے کوئی عقل مند محروم ہو سکتا ہے؟ کیا اس خیر سے کوئی ایمان والا محروم ہو سکتا ہے؟ اس کریم کا کرم تو دیکھیں، عمل کتنا بڑا ہے۔ 6 دن، 60 دن بھی نہیں ہیں، ہر مہینے کے 6 دن بھی نہیں ہیں، صرف شوال کے مہینے کے 6 دن ہیں، اور اجر پورے سال کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے تھوڑا سا عمل کریں، میں اپنے بندے کو اس عمل سے بھی زیادہ اجر دوں تاکہ میرے بندے میرے قریب رہے۔ ہم کہاں ہیں؟ 6 دن شوال کے اگر یہ بھی گزر گئے تو کیا پھر خیر پھر بھی ختم ہو گیا؟ کیا خیر باقی نہیں رہے گا؟ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ہر سجدے میں، ہر نماز میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنا سر جھکا کے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کبھی غور فکر کیا ہے ہم نے پڑھا کیا ہے؟ قرآن مجید کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، اور اپنے رب سے سب سے بڑی چیز مانگ لی ہے، سب سے بڑی چیز اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اپنے رب سے مانگ لی ہے، صحیح منہج کی اتباع اپنے رب سے مانگ لی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔
اور صالحین، شہداء اور صدیقین کے سردار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے راستے کی اتباع کرنے کی اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس راستے کی ہدایت دے دے، اللہ کی قسم اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہے. ایک ہی چیز مانگتے ہیں. عجب بات دیکھیں، عالم بھی یہی چیز مانگ رہا ہے، جاہل بھی یہی چیز مانگ رہا ہے، مرد ہے یہی مانگ رہا ہے، عورت ہے یہی مانگ رہی ہے، چھوٹا ہے یہی مانگ رہا ہے، بڑا ہے یہی مانگ رہا ہے، حاکم یہی مانگ رہا ہے، محکوم یہی مانگ رہا ہے، امیر ہے غریب ہے، غنی ہے فقیر ہے، بادشاہ ہے ظالم ہے مظلوم ہے، سب یہی مانگ رہے ہیں. ایک چیز مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز جیسی عظیم عبادت میں جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اکثر کہتے ہیں بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو انجینئر بنا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو مالدار بنا دے، تاجر بنا دے. سب سے بہترین دعا بچوں کے لیے اگر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے دے. سب سے بہترین دعا ہے. آج ہمارے معاشرے میں امت مسلمہ میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ تاجروں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہدایت یافتہ متقی پرہیزگار مسلمانوں کی کمی ہے. یہ خلا کیسے پوری ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مت بنے، بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے، انجینئر مت بنائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں اچھا متقی پرہیزگار مسلمان پہلے بنائے، ڈاکٹر بعد میں بنائے، انجینئر بعد میں بنائے. معاشرے سے، امت سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، حالت بدلے گی نہیں جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے. 5 نمازوں نے ہمیں نہیں بدلا، رمضان کے مہینے نے ہمیں نہیں بدلا، تو ہم کب بدلیں گے؟ الغرض ابھی خیر باقی ہے. فرض نمازیں 5 نمازیں ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر ہدایت کی دعا تب مانگتے ہیں جب اس سے پہلے اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، وعدہ ہے. میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں وہ عطا کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین رمضان میں ہم نے نہیں سیکھا، نماز میں ہم نے نہیں سیکھا، قرآن سے ہم نے نہیں سیکھا، پھر ہم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا ہماری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ اور
ان عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. اپنے رب سے ہم نے اپنے دل سے مانگا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. 5 نمازیں صرف رمضان میں نہیں، صرف شوال میں نہیں، پورے سال میں ہیں. رمضان میں ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھی، پہلی صف میں پڑھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی، تہجد کی نماز بھی پڑھی، وتر کی نماز بھی پڑھی، اور ہر رکعت میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آج امت میں کتنی مسلمان ہیں جو نماز میں تو اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور نماز کے فوراً بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما، اے علی میری مدد فرما، اے پاک پتن والے میری مدد فرما. اور فوراً نماز فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکلتے ہی ان کا رخ قبر کی طرف ہوتا ہے، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر والے کو جا کے پکارتے ہیں. کہاں ہے یہ وعدہ؟ اگر مسلمان کافر سے بھی ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، اے ایمان والو اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اپنے رب سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں ہم کیسا مسلمان ہیں؟ ہم ایک مسلمان سے وعدہ کرتے ہیں کسی دنیاوی مسئلے میں، اس کی پاسداری بھی ہم پر واجب ہوتی ہے. کسی کافر سے وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری ہم پر واجب ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرض نمازوں میں کم سے کم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں، تراویح میں نہیں، تہجد میں نہیں، وتر کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ اور نوافل کے علاوہ صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ یہ مسلمان اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عبادت کروں گا تیری ہی کروں گا، اور جب بھی مدد مانگوں گا تجھی سے ہی مانگوں گا. اور نماز کے بعد حالت بدل جاتی ہے، فوراً وعدہ توڑ دیتے ہیں، تھوڑا وقفہ بھی نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس قوم کی یہ حالت ہو، اپنے رب سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں، واللہ ایسی قوم کبھی عزت پا نہیں سکتی. آج ہمارا رونا ہے، یہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا. آج ہم ذلیل ہیں، آج ذلیلوں کے ذلیل ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، آج ہم یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. ایسی قوموں کی ایسی سزا ہوتی ہے. اپنے رب سے کیے وعدے کی جو پاسداری نہیں کر سکتے، جو فوراً توڑ دیتے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. رونا ہے تو اپنی حالت پر روئے، اپنے دل کو مضبوط رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، تجدید کریں اپنے ایمان کی، تقوی کو سمجھیں. جانتے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقوی کا معنی یہ ہے ان تتقی الشرک، شرک سے بچنا اور اوثان کی عبادت کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. اخلاص العبادت للہ کا نام تقوی ہے. شرک سے بچنا، اوثان کی عبادت کرنے سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص کرنے کا نام تقوی ہے. ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے. تقوی توحید کا دوسرا نام ہے. تقوی کا اصل جانتے ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى،
کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقوی ہے. یہ بھی نہ جا سکے. لعلکم تتقون رمضان میں نہ جان سکے. تقبل اللہ منا ومنکم انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ بھی نہ جان سکے. نماز میں بھی نہیں سیکھا. پانچ فرض نمازیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا تقوی مضبوط رہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارے دل میں جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب نکل جائیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے وعدہ کر کے دعا کر کے اپنے رب سے اپنی حالت کو بہتر کر لیں، توحید کو سمجھ لیں، توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز برائی سے روکتی ہے، بدی سے روکتی ہے، جن کے دل صاف اور پاک ہوں. رمضان بھی چلا گیا، شوال بھی چلا جائے گا، سال بھی گزر جائے گا، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. جیسے کہ رمضان کے دن اور راتیں تیزی سے گزر گئے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا. ابھی رمضان کا استقبال کے ہم منتظر تھے، رمضان آیا اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی. میرے بھائی، یہ رمضان کی سپیڈ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی سپیڈ ہے، یہ رفتار ہماری زندگی کی ہے. جیسے رمضان آئے اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، خبر تک نہیں ہوگی. جو کر چکے ہیں وہی ہمارے ساتھ باقی رہے گا مرنے کے بعد. اگر تقوی نہیں ہے واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. اگر توحید و سنت نہیں ہے تو کوئی خیر باقی نہیں ہے. اس مرنے سے پہلے ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت باقی ہے. اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، مت دیکھیں امت کی طرف یا معاشرے کی طرف یا محلے کی طرف یا پڑوسی کی طرف یا گھر والوں کی طرف. اپنے آپ اپنے دل میں جھانکیں، اپنی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں. انما يتقبل اللہ من المتقین. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا وقت گزارا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے اور اس میں تقوی بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتے ہیں. اطمینان اور سکون ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. دلوں کی زندگی تقوی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے تقوی کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. ابھی شوال باقی ہے، ابھی پورا سال باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج مجلس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں میں شامل کر دے محض اپنے رحم و کرم سے.
والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.